ویلکم بیک۔ تفصیلی خبروں کا کریں گے آغاز، اور تفصیلی خبروں کے آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ شہر کراچی میں پانی کا بحران سر پر منڈلانے لگا ہے۔ کراچی میں پانی کی قلت کے سنگین بحران کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ اب کینال کے مرمتی کاموں کے سبب کراچی کو 2 روز کے لیے پانی کی فراہمی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ویسٹ اور ڈسٹرکٹ کیماڑی متاثر ہوں گے۔ ترجمان واٹر بورڈ کے مطابق 26 اکتوبر صبح 8 بجے سے 27 اکتوبر تک ہب کینال کا مرمتی کام ہوگا۔ ہب کینال کے مرمتی کام کی وجہ سے شہر کو 48 گھنٹوں تک ہب کینال سے پانی کی فراہمی معطل رہے گی، جس کی وجہ سے ڈسٹرکٹ ویسٹ اور کیماڑی کے مختلف علاقوں میں 2 دن تک پانی کی سپلائی بند رہے گی۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر CEO واٹر بورڈ انجینئر سید صلاح الدین احمد نے عوام سے گزارش کی ہے کہ شہری کسی پریشانی سے بچنے کے لیے پانی کا استعمال احتیاط کے ساتھ کریں۔ شہریوں سے التماس ہے کہ پانی کا ذخیرہ کر لیں تاکہ انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہب کینال کے مرمتی کام کی وجہ سے شہر کو 48 گھنٹوں تک ہب کینال سے پانی کی فراہمی معطل رہے گی۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر واٹر بورڈ انجینئر سید صلاح الدین احمد کہتے ہیں کہ ہب کینال کے مرمتی کاموں کی وجہ سے شہر کو 48 گھنٹوں تک ہب کینال سے پانی کی فراہمی معطل رہے گی، جبکہ 26 اکتوبر صبح 8 بجے سے 27 اکتوبر تک ہب کینال کا مرمتی کام ہوگا، جس کی وجہ سے ڈسٹرکٹ ویسٹ اور ڈسٹرکٹ کیماڑی کے مختلف علاقوں میں 2 دن تک پانی کی سپلائی بند رہے گی۔ اس سلسلے میں CEO واٹر بورڈ انجینئر سید صلاح الدین احمد نے شہریوں کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ شہری کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے پانی کا استعمال احتیاط کے ساتھ کرتے ہوئے پانی کا ذخیرہ کر لیں تاکہ انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کراچی میں پانی کا بحران سر اٹھانے لگا ہے۔ کراچی میں پانی کی قلت کے سنگین بحران کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ ہب کینال کے مرمتی کاموں کے سبب کراچی کو 2 روز کے لیے پانی کی فراہمی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جبکہ ڈسٹرکٹ ویسٹ اور ڈسٹرکٹ کیماڑی متاثر ہوں گے۔ ترجمان واٹر بورڈ کے مطابق 26 اکتوبر صبح 8 بجے سے 27 اکتوبر تک ہب کینال کا مرمتی کام ہوگا۔ ہب کینال کے مرمتی کام کی وجہ سے شہر کو 48 گھنٹوں تک ہب کینال سے پانی کی فراہمی معطل رہے گی، جس کی وجہ سے ڈسٹرکٹ ایسٹ اور ڈسٹرکٹ کیماڑی کے مختلف علاقوں میں 2 دن تک پانی کی سپلائی بند رہے گی۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر CEO واٹر بورڈ انجینئر سید صلاح الدین احمد نے عوام سے گزارش کی ہے کہ شہری کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے پانی کا استعمال احتیاط کے ساتھ کرے۔ شہریوں سے التماس ہے کہ پانی کا ذخیرہ کر لیں تاکہ انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں پانی کی نکاسی اور خیرپور ناتھن شاہ گرڈ اسٹیشن کی بحالی پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نے کہا ہے کہ ہیسکو کو 5 دن دیے ہیں کہ گرڈ اسٹیشن کو بحال کرے۔ گرڈ اسٹیشن کے بحالی سے فوراً پمپنگ مشینوں کی بجلی کو بحال کر دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ دیہی علاقوں میں سردیوں کے آنے کی وجہ سے جمع شدہ پانی سے لوگ سخت مشکلات کا شکار ہیں۔ کچھ پانی نالوں سے نکل رہا ہے، باقی مشینوں کی مدد سے نکل جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ چاہتا ہوں کہ یہ مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہو۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کی ملاقات میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں پانی کی نکاسی اور خیرپور ناتھن شاہ گرڈ اسٹیشن کی بحالی پر تبادلہ خیال ہوا۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نے ملاقات میں کہا کہ ہیسکو کو 5 دن دیے ہیں کہ گرڈ اسٹیشن کو بحال کیا جائے۔ گرڈ اسٹیشن کی بحالی سے فوراً پمپنگ مشینوں کو بجلی دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ دیہی علاقوں میں سردیوں کے آنے سے جمع شدہ پانی سے لوگ مشکلات کا شکار ہیں۔ کچھ پانی نالوں سے نکل رہا ہے، باقی مشینوں کی مدد سے نکل جائے گا۔ چاہتا ہوں کہ یہ مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہو۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پاک فوج سیلاب متاثرہ افراد کی ریسکیو اور ریلیف کے آپریشن میں مصروف عمل ہے۔ کشمور میں پاک فوج کی نگرانی میں 400 سیلاب متاثرین میں ٹینٹ اور راشن تقسیم کیے گئے۔ راشن میں دال، چاول، چینی اور دیگر اشیاء ضروریہ کا سامان موجود ہے، اور جن متاثرین کے گھر گر کر تباہ ہوئے ہیں ان کو مزید ٹینٹس بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ بارش اور سیلاب متاثرین نے پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔
کشمور میں پاک فوج کی نگرانی میں 400 سیلاب متاثرین میں ٹینٹ اور راشن تقسیم کیے گئے۔ پاک فوج سیلاب زدگان کی خدمت میں روز اول سے پیش ہے، جبکہ تقسیم کیے جانے والے راشن میں دال، چاول، چینی اور دیگر اشیاء ضروریہ کا سامان موجود ہے، اور جن متاثرین کے گھر گر کر تباہ ہو گئے ہیں ان کو مزید ٹینٹس بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ بارش اور سیلاب متاثرین نے پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کو بتائیں کہ کشمیر میں پاک فوج کی نگرانی میں 400 سیلاب متاثرین میں ٹینٹ اور راشن تقسیم کیے گئے، جبکہ راشن میں دال، چاول، چینی اور دیگر اشیاء ضروریہ کا سامان موجود ہے۔ جن متاثرین کے گھر گر کر تباہ ہو گئے ہیں ان کو مزید ٹینٹس بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ بارش اور سیلاب متاثرین نے پاک فوج کا شکریہ ادا کیا اور یہ بھی کہا کہ پاک فوج سیلاب متاثرین کی خدمت میں روز اول سے پیش ہے۔ فوج نے ہم سیلاب متاثرین کا بے حد ساتھ دیا ہے، کسی بھی چیز میں فوج جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹی، فوج ہمارے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ آج بھی فوج کی جانب سے راشن تقسیم کیا گیا ہے، جبکہ راشن میں دال، چاول، چینی اور دیگر اشیاء ضروریہ کا سامان موجود ہے، اور پاک فوج کی جانب سے سیلاب متاثرین کو مزید ٹینٹس بھی فراہم کیے گئے ہیں، جس کے بعد بارش اور سیلاب متاثرین نے پاک فوج کا شکریہ بھی ادا کیا۔ صوبہ سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض پھوٹ پڑے ہیں۔ سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں میں آلودہ پانی کے باعث وبائی امراض کا پھیلاؤ تیز ہو گیا۔ صوبے میں ڈائریا اور پیٹ کے امراض میں مبتلا مریضوں کی تعداد 42,000 سے بڑھ گئی۔ خیرپور میں گیسٹرو اور ملیریا کے باعث 3 بچے انتقال کر گئے، جبکہ دادو میں مختلف بیماریوں میں مبتلا 5 افراد جان سے گئے، جس کے بعد بیماریوں سے جاں بحق افراد کی تعداد 75 ہو گئی۔ سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں میں آلودہ پانی سے وبائی امراض کا پھیلاؤ تیز ہو گیا۔ صوبے میں ڈائریا اور پیٹ کے امراض میں مبتلا مریضوں کی تعداد 42,000 سے بڑھ گئی ہے۔ سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض پھوٹ پڑے ہیں، جبکہ خیرپور میں گیسٹرو اور ملیریا کے باعث 3 بچے انتقال کر گئے، جبکہ اگر دادو کی بات کی جائے تو دادو میں مختلف بیماریوں میں مبتلا 5 افراد بھی جان کی بازی ہار چکے ہیں، جس کے بعد بیماریوں سے جاں بحق افراد کی تعداد 75 ہو گئی۔ سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں آلودہ پانی سے وبائی امراض کا پھیلاؤ تیز ہو گیا ہے۔ سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں میں وبائی امراض پھوٹ پڑے ہیں، جبکہ صوبے میں ڈائریا اور پیٹ کے امراض میں مبتلا مریضوں کی تعداد 42,000 سے بڑھ گئی۔ خیرپور میں گیسٹرو اور ملیریا کے باعث 3 بچے انتقال کر گئے۔ دادو میں مختلف بیماریوں میں مبتلا 5 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد بیماریوں سے اب تک جاں بحق افراد کی تعداد 75 ہو گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ جب سے سیلاب آیا ہے سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں میں وبائی امراض پھوٹ پڑے ہیں۔ سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں آلودہ پانی کی وجہ سے وبائی امراض کا پھیلاؤ بھی تیز ہو گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ صوبے میں ڈائریا اور پیٹ کے امراض میں مبتلا مریضوں کی تعداد 42,000 سے بڑھ چکی ہے۔ خیرپور میں گیسٹرو اور ملیریا کے باعث 3 بچے بھی انتقال کر گئے ہیں، جبکہ دادو کی اگر بات کی جائے تو وہاں مختلف بیماریوں میں مبتلا 5 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں، جس کے بعد بیماریوں سے جاں بحق افراد کی تعداد 75 ہو گئی ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں وبائی امراض پھوٹنے لگے۔ سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں میں آلودہ پانی سے وبائی امراض کا پھیلاؤ تیز ہو گیا۔ صوبے میں ڈائریا اور پیٹ کے امراض میں مبتلا مریضوں کی تعداد 42,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ خیرپور میں گیسٹرو اور ملیریا کے باعث 3 بچے انتقال کر گئے، اور اگر دادو کی بات کی جائے تو وہاں بیماریوں میں مبتلا 5 افراد بھی لقمہ اجل بن گئے، جس کے بعد بیماریوں سے اب تک جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 75 ہو گئی۔ سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں میں آلودہ پانی سے وبائی امراض کا پھیلاؤ تیز ہو گیا۔ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد کی بات کی جائے تو وہاں بھی وبائی امراض بھی تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ اگر سندھ کے چوتھے بڑے شہر میرپور خاص کی بات کی جائے تو وہاں بھی سیلاب زدہ علاقے میں وبائی امراض تیزی سے پھوٹنے لگے ہیں۔ مزید کے تفصیلات ہیں جانیں گے نمائندہ میرپور خاص شہزاد سے۔ شہزاد بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ سیلابی صورتحال کے بعد جو سندھ حکومت کی جانب سے بنائے جانے والے عارضی جو وہ سیلابی کیمپ ہے، اس کے علاوہ سٹی جو لگائی گئی تھی، اب یہ کہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی ان سیلاب متاثرین کی جو ہے کہ پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ
سردی کی جو آمد کے ساتھ ہی جو ہے کہ ملیریا ہے، اس کے علاوہ ڈینگی کا مرض جو ہے کہ میر پورخاص ضلع کے اندر تیزی سے پھیل رہا ہے۔ میر پورخاص کی جو دیگر تحصیلیں ہیں جس میں جڈو ہے، نوکوٹ ہے، ٹنڈو جان محمد ہے، کوٹ غلام محمد ہے، وہاں پر جو سیلابی صورتحال میں اب بھی جو ہے کہ کئی ایسے سینکڑوں گاؤں جو مکمل طور پر پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور سیلاب متاثرین میں تو جو ہے کہ اس پانی کے اندر ابھی بھی وہاں پر جو واپس بھیجا گیا ہے تو ان کو جو کہ چمڑی کی ایک تو زیادہ تر جو بیماریاں ہیں وہ زیادہ پھیل رہی ہیں، اس کے علاوہ ملیریا اور ڈینگی کے مرض بھی زیادہ پھیل رہا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق اب جو ہے کہ رواں ماہ کے اندر میر پورخاص ضلع کے اندر 5000 سے زائد ملیریا کے کیسز ہو چکے ہیں، جبکہ 150 سے زائد جو ہے کہ ڈینگی کے کیسز ہیں جو متعدد اسپتالوں کے اندر جو ہے کہ زیر علاج ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بیماری ہے جس میں چمڑے کی بیماری ہے وہ بھی زیادہ تر جو ہے کہ سیلاب متاثرین بچوں کے اندر دیکھی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ خارش کی بیماری جو ہے کہ وہ زیادہ تر سیلاب متاثرین بچوں اور خواتین میں پھیل چکی ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے اس حوالے سے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں، مختلف این جی اوز کی جانب سے الخدمت ہے، اس کے علاوہ آرمی کی جانب سے میڈیکل کیمپ بھی لگائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف تنظیموں کی جانب سے بھی سیلاب متاثرین میں پھیلنے والی بیماریوں کو جو کہ ان کے علاج کے لیے کیمپ لگائے جا رہے ہیں، جہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پر ڈاکٹر جو ہے وہ ان سیلاب متاثرین کا معائنہ بھی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کا علاج بھی کر رہے ہیں اور جو دوائیاں ہیں وہ بھی مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ جی شہزاد خان ہمیں میر پورخاص کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ۔ سندھ کے وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے پبلک ٹرانسپورٹ میں حفاظتی انتظامات کی چیکنگ مہم کا آغاز کرنے کی ہدایت کر دی۔ بسوں، کوسٹرز اور اسکول وینز میں آگ بجھانے کے آلات نصب کرنے کے لیے ٹرانسپورٹرز کو 1 مہینے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ ٹرانسپورٹرز کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے صوبائی وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ موٹر وے پولیس کے تعاون سے سخت چیکنگ مہم کا آغاز کیا جائے۔ مسافروں کی حفاظت ٹرانسپورٹرز کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ ٹرانسپورٹرز کی غیر ذمہ داری اور ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ڈرائیورز میں آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے افسوسناک حادثات میں سینکڑوں قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ موٹر وہیکل رجسٹریشن قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے اجازت نامے منسوخ کیے جائیں۔ تمام گاڑیوں سے سی این جی سلنڈرز ہٹائے جائیں۔ محکمہ ٹرانسپورٹ اس معاملے کو سنجیدگی سے انجام دے۔ غفلت برتنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ آخر میں پیپلز بس سروس کے مسائل پر بھی غور و خوض کیا گیا۔ شرجیل انعام میمن کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز بس سروس سندھ حکومت کا میگا پائلٹ پروجیکٹ ہے۔ ایم ڈی سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کو بس سروس کے مانیٹرنگ سسٹم بہتر کرنے کے لیے بھی اقدامات جاری کر دیے۔ اجلاس میں سیکرٹری ٹرانسپورٹ عبدالحلیم شیخ، ایم ڈی سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ الطاف حسین، ایڈیشنل سیکرٹری ٹرانسپورٹ مشتاق شیخ، بشیر حسین اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی، آپریشن مینیجر آپریشن این آر ٹی سی عبدالشکور اور دیگر نے شرکت کی۔ تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب شہر کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے متحرک ہو گئے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے اسپورٹس کمپلیکس کشمیر روڈ پر فٹ بال، ٹینس، باسکٹ بال کورٹ کا افتتاح کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ تنقید کی پرواہ نہیں، شہر کراچی میں کورنگی کاز وے پر پل سمیت ضلع وسطی میں یونیورسٹی کے قیام کے کرنا ہماری اگلی ترجیح ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے کشمیر روڈ پر اسپورٹس کمپلیکس میں فٹ بال، ٹینس، باسکٹ بال کورٹ کے افتتاح کے بعد میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے کورنگی کاز وے پر پل کی منظوری دے دی ہے، جبکہ ضلع وسطی میں یونیورسٹی کے قیام کا بل بھی جلد سندھ اسمبلی سے پاس کروا لیا جائے گا۔ جو چیلنج اس شہر میں انتظامی طور پر ہمارے پاس ہمیں فیس کرنے کو ملتا ہے، کے ایم سی آپ کو بھاگتے ہوئے نظر نہیں آتی، کے ایم سی اس کو فیس کرتے ہوئے نظر آتی ہے، سڑکوں کے اوپر کام کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ جولائی اگست کے مہینے میں 50 روز میں 1150 ملی میٹر بارش کراچی شہر میں ہوئی، لیکن یہی کے ایم سی تھی، یہی اہلکار تھے جنہوں نے تمام اور ایجنسیز کے ساتھ مل کر کام کیا اور کراچی الحمدللہ بند نہیں ہوا۔ کورنگی کاز وے ہے
وہ ہر سال بارشوں میں خراب ہو جاتا ہے, ڈوب جاتا ہے. اس کے اوپر وزیر اعظم سندھ نے باضابطہ طور پر ایک پل بنانے کی 1.6 کلومیٹر لمبا پل جو ہے اس کی بنانے کی باضابطہ منظوری دے دی ہے. اس کی ٹیکنیکل فیزیبلٹی فائنلائز کی جا رہی ہے نیسپاک کے اشتراک کے ساتھ. انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ نومبر کے مہینے میں اس کے اوپر بھی کام سٹارٹ کر دیا جائے. ایڈمنسٹریٹر کراچی کا کہنا تھا کہ تنقید کی پرواہ نہیں, بارش کے بعد شہریوں سے وعدہ تھا سڑکیں تعمیر ہوں گی, پورے شہر میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں. وہی KMC ہے, وہی انتظامیہ ہے, وہی اہلکار ہیں, کام آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور شہری مجھے گاہے بگائے اپروچ کرتے, ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار مرتضیٰ بھائی ہماری فلاں سڑک بھی ایڈ کر دو. کوئی کہتا ہے یار فلاں ہمارا گراؤنڈ ہے, پارک ہے, اس کو بھی ایڈ کر دو. اور اس کو میں اپنی کامیابی سمجھتا ہوں, کیونکہ آج سے 1 سال پہلے لوگ مایوس تھے KMC سے. لوگ کہتے تھے KMC کسی کام کی نہیں ہے, KMC کام نہیں کر سکتی. لیکن آج الحمدللہ وہی قانون, وہی اختیار, KMC آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. مرتضیٰ واہب کا کہنا تھا کہ بار بار الیکشن کا کہنے والی جماعت ضمن انتخابات میں کیوں سامنے نہیں آئی. بلدیاتی الیکشن میں تاخیر الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا. اگر الیکشن ہوتے تو کراچی حیدرآباد میں میئر ہمارا ہی ہوتا. خبروں کا سلسلہ جاری ہے, حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم ہے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی ایڈمن سوسائٹی محمود آباد, منظور کالونی, اختر کالونی میں غیر قانونی تعمیرات عروج پر ہیں, جبکہ کراچی ایڈمنسٹریشن سوسائٹی میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران کے خلاف بینرز بھی لگ گئے ہیں. محمود آباد کے واٹس ایپ گروپوں میں کرپٹ افسران کے چرچے ہیں, جبکہ رشوت نہ ملنے پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی کارروائیاں. محمود آباد 6 نمبر پر زیر تعمیر بیوہ کا گھر بھی مسمار کر دیا گیا ہے, جبکہ SBC افسران نے 8 لاکھ روپے رشوت بھی طلب کی ہے. ذرائع کا بتانا ہے کہ رشوت نہ دینے پر گراؤنڈ پلس 1 زیر تعمیر گھر کو مسمار کر دیا گیا. کراچی ایڈمن سوسائٹی محمود آباد, منظور کالونی, اختر کالونی میں غیر قانونی تعمیرات عروج پر. کراچی ایڈمنسٹریشن سوسائٹی میں SBC افسران کے خلاف بینرز لگ گئے ہیں, جبکہ محمود آباد کے واٹس ایپ گروپوں میں کرپٹ افسران کے چرچے ہیں. رشوت نہ ملنے پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں. محمود آباد 6 نمبر پر زیر تعمیر بیوہ کا گھر بھی مسمار کر دیا ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران نے 8 لاکھ روپے رشوت طلب کی تھی, جبکہ ذرائع کا بتانا ہے کہ رشوت نہ دینے پر گراؤنڈ پلس 1 زیر تعمیر گھر کو مسمار کر دیا گیا ہے. کراچی ایڈمنسٹریشن سوسائٹی میں SBC افسران کے خلاف بینرز لگ گئے ہیں, جبکہ ایڈمن سوسائٹی محمود آباد, منظور کالونی, اختر کالونی میں غیر قانونی تعمیرات عروج پر ہے. محمود آباد کے واٹس ایپ گروپوں میں کرپٹ افسران کے چرچے دکھائی دیتے ہیں. رشوت نہ ملنے پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں. یہ ٹارگیٹڈ کارروائیاں کی جا رہی ہیں. جو رشوت نہیں دے رہا اس کے گھروں کو منہدم اور مسمار کیا جا رہا ہے. محمود آباد 6 نمبر پر زیر تعمیر ایک بیوہ کا گھر بھی مسمار کر دیا گیا ہے. ذرائع کا بتانا ہے کہ SBC افسران نے 8 لاکھ روپے رشوت طلب کی تھی, جبکہ رشوت نہ دینے پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران جو ہے وہ برہم ہو گئے تھے اور رشوت نہ دینے پر گراؤنڈ پلس 1 زیر تعمیر بیوہ کا گھر مسمار کر دیا. اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کا 4 ڈسٹرکٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن, بہادرآباد کمرشل ایریا میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے کارروائیاں کی گئی, جبکہ کلفٹن برج, 3 تلوار, کورنگی, شاہ فیصل کالونی میں پلاسٹک بیگز کی فروخت کے خلاف بھی بھرپور کارروائیاں جاری ہیں. ناظم آباد حیدری مارکیٹ میں کارروائیوں کے دوران ہزاروں پلاسٹک بیگز بھی ضبط کر لیے گئے. نشتر روڈ, رنچوڈ لائن سے ٹھیلے پتھارے اور اسٹالز بھی تحویل میں لیے گئے ہیں. بلدیہ عظمی کراچی کا 4 ڈسٹرکٹ میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن, بہادرآباد کمرشل ایریا میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری. کلفٹن برج, 3 تلوار, کورنگی, شاہ فیصل کالونی میں پلاسٹک بیگز کی فروخت کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی گئیں. کارروائیوں کے حوالے سے مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے احمد اسحاق سے. احمد اسحاق بتائے گا کراچی کے ایسے کون کون سے مقامات ہیں جہاں پر کارروائیاں کی گئی ہیں؟ جی اسامہ, بالکل تجاوزات مافیا کے خلاف ہم دیکھتے ہیں کہ بلدیہ عظمی کراچی کے انسداد تجاوزات سیل ہے وہ ایک بار پھر سے متحرک ہو چکا ہے اور کراچی کے مختلف مقامات پر آج بھی ان کی جانب سے بڑی کارروائیاں کی گئی ہیں. کہ بات کر لی جائے کہ کن کن مقامات پر
تجاوزات ہٹاؤ آپریشن کیے گئے ہیں، تو ان میں آپ کو چاہتے ہیں کورنگی ہے، شاہ فیصل ہے، اسی طریقے سے حیدری ہے، کرفٹن ہے، 3 تلوار ہیں۔ ان تمام علاقوں سمیت متعدد اور بھی شہر کے مقامات ہیں جہاں پر غیر قانونی طور پر ٹھیے پہارے قائم تھے، اس طریقے سے فٹ پاتھوں پر جو ہے مافیا کی جانب سے قبضہ کیا ہوا تھا، تو ان کو تجاوزات سیل کی جانب سے جو ہے صاف کر دیا گیا ہے۔ نہ صرف جو کہ لوگ تھے ان کو وہاں سے ہٹایا گیا ہے، بلکہ جو کہ ان کا ساز و سامان تھا جو کہ غیر قانونی طور پر سڑکوں پر لگایا ہوا تھا، ان کو بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ یقینی طور پر ہم نے دیکھا جس طریقے سے شہر بھر میں تجاوزات مافیا اپنے پنجے مضبوط کرتے چلی جا رہی ہے، اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ شہر میں نہ صرف کی روانی متاثر ہے، وہیں جو کہ مرد و خواتین اسی کے ساتھ ساتھ طلباء و طالبات ہیں، ان کے لیے فٹ پاتھوں پر چلنے کی جگہ۔ ہمارے نمائندے احمد اسحاق سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات نے کراچی کے 4 اضلاع میں تابڑ توڑ آپریشن کیا ہے۔ ڈسٹرکٹ کیز گلشن اقبال ڈویژن میں واقع بہادر آباد کمرشل ایریا اور گرد و نواح میں شام کے اوقات میں بھی تجاوزات کے خاتمے کی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ مذکورہ کارروائی میں روڈ پر قائم تجاوزات جن میں ٹیبل، کرسیاں، گیس سلنڈر اور دیگر کچی پکی تجاوزات شامل ہیں، ان سب کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ساتھ ہی پلاسٹک شاپنگ بیگ کے خلاف بھی کارروائی اور ڈینگی وائرس کے حوالے سے مذکورہ علاقے میں ٹائر پنکچر شاپ سے پانی کو ضائع کرنے کی کارروائیاں بھی کی گئیں۔ سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ عمران احمد راجپوت کی ہدایات پر ڈسٹرکٹ سینٹرل ناظم آباد ڈویژن کے علاقے لیاقت آباد ڈویژن، ناظم آباد ڈویژن میں خلافت چوک، نارتھ ناظم آباد کے علاقے حیدری مارکیٹ بلاک سی، بلاک ای میں شاپنگ بیگ اور پلاسٹک کی تھیلیوں پر پابندی کے حوالے سے اعلانات کیے اور اس کارروائی کے دوران پلاسٹک کے شاپ پر تھیلیاں ضبط کی گئیں۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے ایریا نشتر روڈ اور رام سامی رنچوڈ لائن میں بھی آپریشن کیا گیا۔ آپریشن میں لوہے کے کاؤنٹر، ٹھیلے اور ٹیبلیں اٹھا کر کیمسی سٹور میں جمع کرا دی گئی۔ اس کے ساتھ شاپنگ بیگ کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے۔ مختلف مقامات سے شاپنگ کی تھیلیاں ضبط کی گئیں۔ صدر ڈویژن میں پلاسٹک شاپنگ بیگ اور پلاسٹک کی تھیلیوں کی پابندی کے حوالے سے کارروائی میں کلفٹن برج سے 3 تلوار کے اطراف تجارتی مراکز اور دکانوں پر کارروائی کے دوران متعدد پلاسٹک شاپنگ بیگ ضبط کر لیے گئے۔ ضلع کورنگی میں پولیتھین بیگ کے خلاف آپریشن جاری رہا۔ آپریشن میں کورنگی 12,000 روڈ، 7,000 روڈ اور شاہ فیصل کالونی میں پلاسٹک کی تھیلیاں اور شاپنگ بیگز پر پابندی اور اعلانات کے باوجود استعمال پر ضبط کر لیے گئے۔ تمام کارروائیاں ڈائریکٹرز اور ڈپٹی ڈائریکٹرز نے عملے کے ہمراہ کی، جبکہ تجاوزات کے خلاف آپریشن میں علاقہ پولیس اور رینجرز بھی موجود تھی۔ اور اب کچھ بات کریں گے شہر کراچی کے گنجان آباد علاقے لیاقت آباد کی، جہاں سیوریج کے گندے پانی کی وجہ سے پورا لیاقت آباد برباد ہو چکا ہے۔ گنجان آباد رہائشی علاقوں کی گلیوں میں سیوریج کا پانی بہنے لگا ہے، جبکہ سیوریج کے بوسیدہ نظام کے سبب ہر سڑک اور گلی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جبکہ کچرا سڑکوں پر پھیلا ہوا ہے۔ گرین بیلٹ جو ہے وہ اس کے اوپر بدستور کچرا پھیلا ہوا ہے، جس کے باعث جو ہے عوام کا گھروں سے نکلنا بھی محال ہو گیا ہے۔ گندے کچرے کے باعث جو ہے شہر علاقے میں تعفن پھیل رہا ہے اور شہریوں کا وہاں سے گزرنا بھی محال ہو گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں براہ راست اپنے نمائندے حفیظ انصاری سے۔ حفیظ انصاری بتائے گا اس وقت کچرے سے تعفن اٹھ رہا ہے، کیا کہنا ہے وہاں کے علاقہ مکینوں کا؟ جی ہاں، بالکل شہر کراچی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں سیوریج کا پانی بہ رہا ہے، کہیں کچرے کے ڈھیر لگے اور کچرے کے ڈھیر لگنا ایک سوالیہ نشان ہے اس حوالے سے کہ اب سولٹ ویسٹ مینجمنٹ کو جب کچرے کا ٹھیکہ دے دیا گیا ہے، کروڑوں روپے کا ٹھیکہ دینے کے باوجود جو ہے شہر کراچی کی سڑکیں ہوں، گلیاں ہوں، وہاں کچرے کے ایسے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ یہ میرا کیمرہ مین جنید کا دکھایا تو لیاقت آباد کی یہ ایک گلی ہے، یہ ایک گلی ہی نہیں بلکہ ہر گلی میں یہ حال ہے کہ یہاں کچرے کے ڈھیر نظر آتے ہیں، اور کچرے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ تعفن یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہفتوں سے پڑا ہوا کچرا ہے، جو کہ اب سیوریج کے پانی بھی ملنے کی وجہ سے جو ہے انتہائی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گندگی یہاں پر پھیلی ہوئی ہے، تعفن پھیلا ہوا ہے، اور ساتھ ہی اس کے کھلا مین ہول بھی ہے۔ کھلا مین ہول کے ساتھ جو ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ کھلے مین ہول سے اکثر جو بتایا جاتا ہے کہ سیوریج کا پانی بھی باہر آ جاتا ہے، اور سیوریج کا پانی باہر آنے کی وجہ سے جو ہے یہ گندگی جو ہے یہاں زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اب بتایا جاتا ہے تعفن پھیلا
پھیلنے کی وجہ سے یہاں پر لوگ بیمار بھی ہو جاتے ہیں. تو شہر کراچی کے اندر کچرے کا اٹھانے کا اگر ٹھیکہ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کو دے دیا گیا ہے تو وہ اسٹاف کیا کر رہا ہے, اور یہ کروڑوں روپے کراچی کے جو اس پرائیویٹ طور پر ٹھیکہ دینے کے بعد بھی ضائع ہو رہے ہیں, تو ان ملازموں کا جو کہ ہیلتھ ورکرز کے طور پر بلدیہ میں کام کرتے ہیں, بیٹھے ہیں, آرام کر رہے ہیں, ان سے کیا کام لیا جا رہا ہے؟ ان سے کام اس لیے نہیں لیا جا رہا ہے کہ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کو ٹھیکے پہ دے دیا گیا ہے. ٹھیکے پہ دینے کے بعد بھی جو ہے یہ حال ہے شہر کراچی کا جو ہم نے یہ دکھایا ہے. جی حفیظ انصاری ہمیں براہ راست لیاقت آباد کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے, آپ کا بے حد شکریہ. جبکہ آپ کو بتائیں کہ لیاقت آباد میں جہاں کچرے کے ڈھیر ہے وہیں سیوریج کا نظام بھی درہم برہم ہے. کراچی کے علاقے لیاقت آباد کی جس سڑک اور جس گلی سے گزرو بہتا گندا پانی آپ کا استقبال کرتا نظر آتا ہے. یہاں سے لوگوں کا گزرنا محال ہے. ٹوٹی سڑک, اس پر گندا پانی علاقہ مکینوں کی زندگی کے لیے خطرہ بن گیا ہے. نمازی مسجد باجماعت نماز کے لیے نہیں پہنچ پاتے. مکینوں کا کہنا ہے کہ سالوں ہو گئے سیوریج کا نظام خراب ہوئے, کوئی درست کرنے والا نہیں. 19 سال ہو گئے جب سے وہ ڈنڈا مارتے ہیں پانی نکل جاتا ہے, وہ جمعے کو پھر پانی بھر جاتا ہے. یہاں کے چھوٹے چھوٹے کاروبار والے وہ پریشان ہیں. پبلک جمعے کی نماز پڑھنی ہے, فجر کی نماز پڑھنی ہے, آنے جانے والے کے لیے پریشانی ہے, لیڈیز کے لیے, بچوں کے لیے پریشانی. یہاں جو سیاست ہو رہی ہے صرف کچرے پہ سیاست ہو رہی ہے. ہم لوگ کیسے رہتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے بھائی, بہت پریشانی ہے. یہ پچھلے 4 مہینے سے یہی نظام ہے. پہلے تو کم از کم پانی چل رہا تھا, اب تو انہوں نے سیوریج کی ایسی لائنیں ڈالی ہیں کہ اتنی گندگی ہے, بچے بیمار ہیں, بہت پریشانی ہے. شرم آتی ہے اب لیاقت آباد کہتے ہوئے ہم لوگوں کو. ہم لوگ خود, ہماری خاتون ہیں, ہماری بھابھی ہیں, ہمارے گھر کی بہن ہیں, خود نہیں جاتی, اور رشتہ دار تک آنا ادھر قبول نہیں کرتے. اتنی گندگی ہے کہ ہم لوگ چلنے میں ہمیں شرم آتی ہے. سیوریج کے پانی کی وجہ سے لوگوں نے بلا ضرورت گھروں سے نکلنا بند کر دیا ہے. کھلے مین ہولز بچوں بڑوں کی جان کے لیے خطرے کا باعث بنے ہوئے ہیں. کیمرامین جنید اسلم کے ساتھ حفیظ انصاری, میٹرو 1 نیوز, کراچی. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سیز رحمت اللہ شیخ کہتے ہیں کہ ڈی ایم سیز کے ملازمین کا دیرینہ مسئلہ بالآخر حل کر دیا گیا ہے. ہیلتھ انشورنس کارڈ کا اجرا کر دیا جائے گا, جس کے بعد ملازمین اور ان کی فیملیز شہر کے معروف اسپتالوں میں علاج و معالجے کی سہولیات حاصل کر سکیں گی. میونسپل کمشنر ضلع شہر کی فہیم خان اور دیگر افسران کے ہیلتھ انشورنس کارڈ کے حوالے سے کیے گئے معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شہر کے رحمت اللہ شیخ کا کہنا تھا کہ ملازمین کی صحت بنیادی ضرورت ہے, لہٰذا قانونی تقاضوں کا خیال رکھتے ہوئے ہیلتھ انشورنس کا معاہدہ کیا گیا ہے. کوشش رہی ہے کہ ضلع شرکی کے مکینوں کو بلدیاتی خدمات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ملازمین کے جائز مسائل کو بھی حل کیا جائے, اور مرحلہ وار انہیں حل کیا بھی جا رہا ہے. قانونی تقاضوں کا خیال رکھتے ہوئے ہیلتھ انشورنس کا معاہدہ کیا ہے. ملازمین ہیلتھ انشورنس کارڈ کے ذریعے اپنا اور اپنی فیملی کا بآسانی علاج کروا سکیں گے. میونسپل کمشنر ڈی ایم سیز فہیم خان نے اس موقع پر کہا کہ ملازمین کی صحت ادارے کی کارکردگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے, جبکہ علاج و معالجے کے اخراجات برداشت کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. ایسے میں ہیلتھ انشورنس کارڈ کے اجرا کے بعد ملازمین اور ان کی فیملیز علاج و معالجے کی طرف سے بے فکر ہو جائیں گے. ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سیز رحمت اللہ شیخ کی سربراہی میں ضلع شرکی کو ہر لحاظ سے بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں. اس موقع پر سینئر ایگزیکٹو انجینئر امتیاز بھٹو اور ڈائریکٹرز خورشید علی اور عظیم حیدر بھی موجود تھے. کی کہ ہمارے جو امپلائی ہیں, لیبر ہے, باقی جو اسٹاف ہے, میڈیکلی وہ جو ہے نا جب بھی کوئی ان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنے خرچوں سے وہ جو ہے نا جا کے میڈیکل کرتے ہیں. تو ہم نے یہ ایک آسان طریقہ نکالا ہے کہ اس کی جتنی ہاسپٹلائزیشن ہوگی یا جتنے بھی ان کے جو ضرورت ہوگی ہیلتھ کے حوالے سے وہ ان کو فری آف کاسٹ ان کو سہولت ملے گی. اور اس میں پیکیجز بھی ہیں, مختلف ہاسپٹلس بھی ہیں تقریباً پورے پاکستان میں. جہاں پہ بھی ہو گئے تو ان کو کارڈ مل جائے گا, اس کارڈ پہ جہاں پہ بھی جائیں گے ان کو سہولت ملے گی.
म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलिर अनीसुर रहमान सयाल ने कहा है कि महकमे को बेहतरीन कोऑर्डिनेशन की बदौलत ज़िला मलिर में बल्दियाती खिदमात बिला तातुल फराहम की जा रही हैं। म्यूनिसिपल सर्विसेज पर मामूर गाड़ियों की मुरम्मत समेत दीगर ज़रूरियात को पूरा किया जाता है। चाह रहे हैं कि बल्दियाती खिदमात की फराहमी में किसी किस्म की रुकावट का सामना ना करना पड़े। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलिर अनीसुर रहमान सयाल ने मलिर 15 में वर्कशॉप का दौरा किया और काबिल मुरम्मत गाड़ियों और मशीनरी का जायजा लिया। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलिर ने अफसरान को हिदायत दी कि जो सामान मुरम्मत तलब है उसे फौरी मुरम्मत करके कारआमद बनाया जाए। अनीसुर रहमान सयाल का कहना था कि महकमों की बेहतरीन कोऑर्डिनेशन की बदौलत जिला मलिर में बल्दियाती खिदमात बिला तातुल फराहम की जा रही हैं। म्यूनिसिपल सर्विसेज पर मामूर गाड़ियों की मुरम्मत समेत दीगर जरूरियात को पूरा किया जा रहा है। चाहते हैं कि बल्दियाती खिदमात की फराहमी में किसी किस्म की रुकावट का सामना ना करना पड़े। ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं, खास करके जो ये इलेक्ट्रिक वाली हैं या बाकी जो सामान की हैं, इंशाल्लाह इनको सारों को रिपेयर मेंटेन करवा के इनको रोडों पे लाएंगे। सबसे ज़्यादा आवाम की भलाई में जितनी भी हमारे पास डीएमसी मलिर में जितने भी सोर्सेज हैं वो आवाम के लिए बरोकार लाएंगे। इस मौके पर मुतालिक अफसरान ने म्यूनिसिपल कमिश्नर को ब्रीफिंग में बताया कि दस्तियाब सामान के जरिए अवामी खिदमत के काम किए जा रहे हैं। मुरम्मत तलब गाड़ियों को जल्द अज जल्द काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए इकदामात किए हैं, जिसकी तकमील से बल्दियाती खिदमात की फराहमी में मजीद बेहतरी आएगी। डीएमसी मलिर डेंगू के हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर साहब और हमारे जो म्यूनिसिपल कमिश्नर की हिदायत है, शाम के 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक हमने टीम बनाए 13 यानी कि इंस्पेक्टरों के साथ 13 यूसी हमारे पास है। तो 13 इंस्पेक्टर हमने ऑन रोड किए हैं। वो तकरीबन जाके जितने भी कंप्लेन रिसीव होते हैं तो यूसी वाइज हम उनको कहते हैं कि आप जाके जिस भी यूसी जहाँ भी कोई कंप्लेन हो तो डेली के बुनियाद पे हम लोग सब यूसीओ पे डेंगू के स्प्रे करवा रहे हैं। दौरे के मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलिर अनीसुर रहमान सयाल के हमरा डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट नसीर अयूब, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर सॉलिड वेस्ट सलमान कादरी, फ्यूल इंचार्ज मोहम्मद अरसलान भी मौजूद थे। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।